میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ یہ ساری باتیں آپ نے دیکھی، یہ اس چیز کا تسلسل ہے کہ جب عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب جب چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہوا کرتے تھے تو پختونخوا کا آفیشیل ہیلی کاپٹر جو کہ 55 روپے پر کلومیٹر پر نہیں بلکہ 28,000 روپے پر کلومیٹر پر آور کے حساب سے چلتا ہے، اس کو استعمال کیا، 74 دفعہ استعمال کیا، اور سرکاری ٹرپس کی آڑ میں انہوں نے اپنی پرسنل پارٹی پوزیشن، پرسنل پارٹی چیئرمین-شپ کی سربراہی یا پھر کوئی سیاسی تقریب یا کسی چیز کی افتتاح کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ یہ واضح ہے کہ خان صاحب اس زمانے میں ایک سادے ایم این اے ہوا کرتے تھے، کوئی ان کی منسٹری کے تحت یہ کام نہیں کیا جا سکتا تھا، نہ کسی پرائم منسٹریل افیئرز کے تحت کیا جا سکتا تھا۔ یہ بات کافی واضح تھی کہ یہ خٹک صاحب کا ہیلی کاپٹر تھا، استعمال اسے خان صاحب کر رہے تھے۔ سوال یہ تھا کہ خان صاحب ایسے ایکسیپشنل کیوں ہیں، یہ مس یوز آف حکومتی پیسہ کیوں نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں خان صاحب نے بابر اعوان صاحب کو اپنا وکیل کرتے ہوئے اگست کے اندر جواب بھی دیا، کویسچنیئر ان کو ملا، انہوں نے اس کویسچنیئر کا جواب دیا۔ اب ایشو یہ ہے، اور فواد چوہدری صاحب وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات کو خاص طور پہ اس بات سے ایشو یہ ہے کہ اب خان صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، لہٰذا اب جو ہیں یہ سوال جواب شاید ان کی توہین ہے، اور آپ کو دکھایا بھی ہم نے کہ انہوں نے یہ کہا۔ اب یہ اس بات سے برعکس ہے جو خان صاحب خود کہتے آئے ہیں اس عدالتی اس نظام کے حوالے سے، جو کہ تفتیشی نظام کے حوالے سے اور کرپشن کے انویسٹیگیشن کے حوالے سے، وہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے، پھر ہوگی میرے وزیروں سے، پھر ہم نیچے جائیں گے۔ یعنی جو آج اگر پاکستان میں کرپشن نے اس ملک کو کینسر کی طرح کھا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قانون ہے جو اقتدار میں ہے اور دوسرا قانون ہے جو کہ باہر ہے۔ جی، خان صاحب کا خود کہنا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے اور مجھ سے شروع ہونا چاہیے۔ خان صاحب نے اپنی سیاست کی بھی بنیاد اس احتساب کے عمل اور تحریک انصاف کے حوالے سے بھی رکھی تھی۔ اس حوالے سے اب یہ توہین آمیز بھی لگ رہا ہے، لیکن وحید صاحب میں آپ کی اپنے مہمان کے پاس جانے سے پہلے ایک نایاب ایکسپلینیشن آئی ہے پختونخوا حکومت کے سابق لوگوں کی طرف سے، جو کہ اب گورنر بھی ہیں۔ یہ پہلے صاحب ہیں، یہ پہلے میرے خیال سے انفارمیشن منسٹر ہوا کرتے تھے، یہ اب گورنر ہیں، اور جس طرح نواز شریف صاحب کی ٹیم کی ایک غلطی تھی کہ سب نے مل کر ایک بات نہیں کی، وہ یہاں پہ شاید سچ نہیں ہے۔ تمام پی ٹی آئی والے یہی بات کر رہے ہیں جو شاہ فرمان صاحب اس کلپ میں کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کی اچھائی یہ ہے کہ یہ بھی اور بہت سارے اور لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں، برائی یہ ہے کہ یہ اتنی ہی بیتوکی بات ہے جتنی وہ قطری خط تھی۔ اب خان صاحب نے جا کے ایز اے سیلیبریٹی کوئی کرکٹ نہیں پروموٹ کر رہے تھے، وہ اپنی سیاسی جماعت کی کارکردگیوں کو بڑھا رہے تھے اور کامیابیوں کی بات کر رہے تھے۔ بھائی صاحب دیکھیں، اس میں کانسیپٹ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ وہی ہے جو اس طرح کے کام نہیں کرے گی، ورنہ پاکستان کی اگر ہم سیاست دیکھیں، چاہے وہ آمرانہ دور ہو یا جمہوری دور ہو، اس طرح کی جو انڈسکریشنز ہیں وہ ہوتی رہی ہیں اور اس سے بہت بڑھ کے ہوتی رہی ہیں، اور یہ تو تقریباً لوگ اپنا حق ہی سمجھ کے کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ خان صاحب نے کیا، ہی از ہیلڈ ٹو اے ہائی اسٹینڈرڈ، کیونکہ کنسیپچولی یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جیسے خان صاحب جو ہیں وہ خود کچھ بھی کر سکتے ہیں اور باقی کوئی کچھ بھی کرے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو خان صاحب بیکاز ہی از ہیلڈ ٹو اے ہائی اسٹینڈرڈ، اس چیز کو بگ ڈیل جو بنایا جا رہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ ورنہ میں سمجھتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر استعمال کر لیا اور یہ پھر آگے سے کہا کہ کون سا میں پارٹی کرنے ہیلی کاپٹر گیا تھا، میں تو حکومت کے کاموں کو ہی جو ہے وہ پروان چڑھانے گیا تھا۔ لیکن پھر آپ کی بات صحیح ہے کہ جس چیز کو آپ پروان چڑھانے گئے تھے وہ ذمہ داری ایک الیکٹڈ انسان کی تھی جس کو کہ اختیار حاصل تھا اس ہیلی کاپٹر کو چلانے کا۔ اگر آپ نے اس کا استعمال کیا تو ہم یہ سمجھیں گے آپ نے اپنی سیاست کو پروان چڑھا، اور آپ نے ان 74 میں سے ایک بھی ٹرپ میں جا کے یہ نہیں کہا دیکھو یہ وفاق اور صوبہ دونوں مل کر ترقی کر رہے ہیں۔ آپ نے وفاق کی تنقید کرتے ہوئے، اپنی سیاسی جماعت کی اچھائیاں بتاتے ہوئے ایک سیاسی دورہ تھا یہ۔ اب یہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے مہمان ہیں، پروونشل منسٹر ہے، ہارڈ ہٹنگ پروونشل منسٹر فار انفارمیشن ہے۔ فیاض صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ خان صاحب کے حوالے سے سر یہ جو جواب آیا ہے جو آپ کی دیگر پارٹی کے ممبران نے دیا ہے کہ وہ تو سیلیبریٹی تھے، وہ ہم پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ تو شکر کریں کہ انہوں نے خود پیسے نہیں مانگ لیے ہم سے۔ سر اس کو اگر میں اسی ستون پہ رکھوں کہ یہ قطری خط ہے، اس قطری کو یاد نہیں ہے کہ اس نے لکھا تھا کبھی دیکھو کوئی باپ اپنے بیٹے سے تنخواہ لیتا ہے، مطلب یہ جو سادگی کے اندر نواز شریف صاحب بھی صفائیاں پیش کر رہے تھے، سر یہ بھی اسی طرح کی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مغیث بھائی، بات یہ ہے کہ جتنے بھی دورے کیے عمران خان صاحب نے
پارٹی چیئرمین تھے اور اس پارٹی کی وہاں پر کے پی کے میں حکومت تھی، اور ان تمام دوروں میں کے پی کے جو وزیر اعلیٰ تھے خٹک صاحب، جس کو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر یہ کہا کہ ان کا پروگیٹو ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر استعمال کر سکتے ہیں، اور کے پی کے کی حکومت کا وہ ہیلی کاپٹر تھا. جب آپ ایک سرکاری وزٹ کے طور پہ کہیں جا رہے ہیں کسی چیز کا سنگ بنیاد رکھنے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کوئی بھی فنکشن سرکاری سطح کا کرنے جا رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے یا صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ موجود ہے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا یہ کوئی بلنڈر یا کوئی پلنڈر نہیں ہے. اچھا، ہر ٹرپ پہ موجود تھے خٹک صاحب پارٹی کی حکومت ہے. اچھا میں پوری بات کر لوں نا حیدر بھائی، پوری بات میں کمپلیٹ کر لوں نا، پھر اس کے بعد پھر کرتے ہیں اس کو بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹوٹل 3.5 گھنٹے کی ڈیوریشن کی ایک یوٹیلائزیشن ہے، اس میں بھی آپ کی اکثر دفعہ جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ آپ کی پرائیویٹلی پے کی گئی ہے، اور اگر آپ اس کی پرائیویٹلی پیمنٹ پے نہ بھی کریں تو یہ ٹوٹل جو ہے نا کچھ لاکھ، کچھ چند ایک لاکھ کا جو ہے نا یہ بل بنتا ہے، کہ جو آفیشیلی میں نے آپ کے سامنے سٹیٹس رکھ دیا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے آپ کے خٹک صاحب ساتھ موجود ہوتے تھے. اگر فواد چوہی صاحب نے یہ بات کہی نا، 1 کروڑ 11 لاکھ روپے کی پیمنٹ ہونی چاہیے تھی، نیب کہتی ہے 21 لاکھ روپے آپ کی پارٹی نے پے کیے ہیں. دیکھیں 21 لاکھ پے کیے، اس میں شاید یہ اکیلے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں اکیلے بھی ہوتے تو اگر آفیشیلی وہاں پر کے پی کے حکومت کے کسی فنکشن کے حوالے سے گئے تھے تو پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سرکاری وزٹ بنتا تھا، لیکن پھر بھی 21 لاکھ پارٹی نے پے کر دیے. صحیح بات ہے، ورنہ اگر میں پیسے دینا چاہوں مجھے تو نہیں لے جائیں گے نا. آجا سونے تو صحیح نا، میری بات پوری سونے نا. اب جب کے پی کے کا وزیر اعلیٰ موجود ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں آئین اور قانون کے مطابق 1% بھی جو ہے وہ کسی قسم کی اللیگیلٹی نہیں ہے. دوسری طرف آپ اس جواب کو تحریری طور پہ لکھ کر آپ کی جتنے بھی واٹس ایپ گروپس ہیں جس کے اندر باقی بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، آپ ان سب کو تو کم از کم بھیج دیں سر، کیونکہ میں آپ کو پھر سے سناؤں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیلیبریٹی ہیں یہ عمران خان صاحب، ان کو ہم ان کی اس کو چھوڑیں. نہیں وہ پبلک کی بات ہوگی. میں اپنا پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کو بتا دیا. آپ نے کہا جی 1 کروڑ کچھ لاکھ ہے، اس میں سے آپ نے خود کہہ دیا 21 لاکھ روپے پارٹی نے پے کر دیے. میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اب پوزیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 70% کے راؤنڈ اباؤٹ وزٹس کے اندر آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب موجود تھے. اگر پرویز خٹک صاحب موجود تھے تو دین 100% 100% لیگلی وزٹ جانا، چاہے آپ نیب کے تناظر کے اندر دیکھیں یا کسی کے تناظر کے اندر دیکھیں. 100% لیگل جب ہے جب چیف منسٹر کا وہاں ہونا ضروری تھا، اور واقعی یہ چیف منسٹر صاحب کا ٹرپ تھا، یہ نہیں کہ چیف منسٹر صاحب عمران خان کے ساتھ گئے تھے. یار گاڑی آپ کی ہے، ساتھ ہی چلو. مطلب جی بہرحال ایک جواب تو دیا ہے سر، لیکن آپ کا جو جواب ہے وہ پھر بھی نہیں، بٹ چوہان صاحب کا جواب بہتر ہے. میرے خیال سے ابھی تک جو جواب آئے ہیں پلیز انالیسس کر دیں. جو دوسرے جواب تھے آپ کو پھر سے سناؤں. اچھا میں کمپیریزن بھی دے دوں. نہیں میں دونوں بھائیوں کو کمپیریزن بھی دوں. جی سنیں نا، ایک کمپیریزن سن لیں. پنجاب اور وفاق کا جو ہیلی کاپٹر ہے سر جی، آپ کی مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب، جنید شریف صاحب، اسما شریف صاحبہ، کلثوم نواز صاحبہ، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے وزیر اعظم ہاؤس. پتہ چلا جی نہاری اور پائے تو جو ہے وہ لاہور رہ گئے ہیں، ہیلی کاپٹر جا رہا ہے نہاری اور پائے لینے کے لیے. نہیں ایسی بات چھانگلہ گلی میں جناب ٹرپ ہو رہا ہے. نہیں میں نہیں کر رہا، یہ آپ کے اپنے سینئر آپ کے تجزیہ نگاروں نے کہا ہوا ہے. ایسے مذاق میں نے نہیں کہا، صحیح ہے. تو سر وہ ان کی نہاری ٹھنڈی ہو جاتی ہے ایسے. یہ دوسری جگہ میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں. باورچی آ رہا ہوگا تیسرے ہیلی کاپٹر. اچھا یہ بھی سن لیں. اب میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں، دونوں بھائی میرے سن لیں. آن اوتھ کہہ رہا ہوں، پچھلے 40 سال کی پالیٹکس کے اندر جس طریقے سے سرکاری تیارے وزیر اعظم صاحب اور ان کی فیملی نے اور آپ کے آلے زرداری نے جس انداز سے استعمال کیا ہے. اگر آپ لیکن آپ نایاب تھے سر، آپ نئے پاکستان تھے، آپ صاف چلے تھے، شفاف چلے تھے. بیچ میں پرویز خٹک صاحب اپنا جہاز لے کے آ گئے. میں بتاتا ہوں، تبھی تو 21 لاکھ روپے پے کر دیا، تبھی تو 21 لاکھ اپنی جیب سے پے کیا. جس پہ پرویز خٹک صاحب تھے اس کا وہ 100% لیگل تھا. فیاض صاحب آپ ایک کام کریں، آپ یہ باقی جواب جو دے رہے ہیں لوگ وہ سیلیبریٹی والا کہ انہوں نے کم از کم آپ شکر کرو کہ خود پیسے نہیں مانگ لیے پہنچنے کے، اس کا کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ نہیں اس پہ میں کچھ نہیں کہوں گا. میں نے جو جواب دینا تھا وہ آپ نے خود بھی مان لیا. اچھا خٹک صاحب سوری نہیں، چوہان صاحب نے پھر بھی ٹھیک جواب دیا میرے خیال سے. لیکن چوہان صاحب ایسا ایک اور جواب، یہ جواب نہیں لیکن ایک تجزیہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں اتنا الزام لگ رہا ہے، اور ہم آپ کی بات بھی سنائیں گے، جہاں آپ نے مزید وسیع کرنے کی بات کی ہے اس دائرے کو، جس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ہے نام دیا جا رہا ہے کہ نیب کو ایک ٹول آف ہراسمنٹ کے طور پہ اگر استعمال کیا جا رہا ہے.
پہلے یہ سن لیتے ہیں کیا اس حوالے سے بات کی اور پھر اس پہ ڈسکس کریں گے آنے کے بعد کہ کس طرح سے یہ بات جڑ سکتی ہے خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کے کیس کے ساتھ۔ انشاءاللہ قومی دولت برآمد ہوگی سب سے، نواز شریف صاحب سے بھی، زرداری صاحب سے بھی، اس کے بعد ابھی باری آنی ہے ساروں کی جانا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی، اسفند یار ولی صاحب کی بھی، محمود خان اچکزئی صاحب کی بھی۔ اب چوہان صاحب جہاں اس طرح کے الزامات لگتے ہیں، ہیلی کاپٹر کا کیس کم سے کم وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے بات ہٹا کے کم سے کم ایک بیلنس کی طرف بات کو لے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کو اس طرح استعمال کرنے کی جگہ مطلب میں آپ کی جگہ ہوتا تو یہ بھی میں سوچتا کہ میں بات کروں کہ دیکھا پھر نیب کتنا آزاد ہے، دیکھا پھر کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے، یہ تو سٹنگ وزیر اعظم کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ آزادی کم نہیں ہو جاتی سر جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ واقعی میں فعال ہے اور خود ساختہ طور پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور بولیں کہ بھئی ہم بری ہوں گے کیونکہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا اور آپ کی والے جواب آگے سے دے دیں، لیکن انسٹیڈ آف یوزنگ اٹ ٹو نیگیٹ ایکیوزیشن آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ نیب کے پیچھے پڑ گئے جو کہ ایکچولی شریف خاندان کے پیچھے آپ سے بہت زیادہ پڑی ہوئی۔ اچھا ایک چیز تو اپنے ذہن میں رکھ لیں، بار بار بات یہ ریپلیکیٹ ہو چکی ہے، میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ نیب کا چیئرمین کس نے بنایا؟ کیا نیب کا چیئرمین عمران خان صاحب نے بنایا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بنایا، جہانگیر ترین صاحب نے بنایا، سردار عثمان بزدار صاحب نے بنایا؟ نہیں جناب، سر مشرف صاحب کو بھی چیف عوامی صاحب نواز شریف نہیں بنایا تھا، بھٹو صاحب نے بھی ضیاء الحق کو بنایا تھا چیف عوامی صاحب۔ اچھا میری بات پوری تو سن لینا۔ اچھا اب یہ چیئرمین بنایا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایز اے وزیر اعظم اور ایز اے ذاتی پپٹ جناب نواز شریف صاحب، دوسری طرف سید خورشید شاہ صاحب نے ایز اے قائد حزب اختلاف اور ذاتی جناب پپٹ جناب آصف علی زرداری صاحب کے۔ اب ان دونوں نے مل کے آپ کے نیب کے چیئرمین کو بنایا، پھر وہاں کے ڈی جی، وہاں کے ڈائریکٹر، وہاں کے ڈپٹی ڈائریکٹر، وہاں کے پروسیکیوٹر جنرل، وہاں کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل، وہاں کا نائب قاصد، وہاں کا اسسٹنٹ، وہاں کا کلرک، تمام کے تمام نون لیگ کے دور کے بنے ہوئے۔ ہم نے تو نائب قاصد ایک بھرتی نہیں کیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، میں نے آپ کے سامنے جو چیز رکھی جو آپ نے اپنے ابھی انٹرو کے اندر بتایا کہ فلاں 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 بھی آئیں گے، مجھے آپ یہ بتائیں کیا مشرف دور کے اندر ریلوے کی زمینوں پہ قبضے، شہداء کی زمینوں پہ قبضے، میں نے تو نہیں یہ کہا، یہ آپ کے تمام میڈیا چینلز نے اس کے اوپر بیسیوں سینکڑوں پروگرام کیے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جناب کرپشن کے۔ کیا اسفند یار ولی صاحب کے دور کی ایزی لوڈ سے لے کے ہیوی لوڈ تک کے جو ہے وہ ہوش ربا کرپشن کی جو داستانیں 2008 سے 2013 کی ہے، میں تو نہیں بیان کر رہا، وہ تو آپ کی جناب نیب بھی اور آپ کے باقی تمام میڈیا کے اداروں نے اور آپ کے کالمسٹ نے بڑے ڈھیر سارے کالم اور تجزیے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ جب سارے لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے تو میں اس کنٹیکس کے اندر کہہ رہا ہوں کہ اب اس دور کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت میں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اس دور میں آپ جب بھی آپ کہہ رہے ہیں جتنے بھی آپ کے کان باتیں لگی ہیں بدعنوانی کی جس کے آپ کے پاس ثبوت ہوں یا نہ ہوں، اس سب کے حوالے سے آپ پر امید ہیں کہ اس پہ فیصلے کیے جائیں گے کیونکہ نیب واقعی میں ایک آزادانہ شکل دکھا رہی ہے۔ اور دوسری طرف جب بھی آپ پر بات آتی ہے تو آپ کے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی تو توہین ہے کیونکہ آپ نیک ہیں، صاف ہیں، نئے ہیں، الگ ہیں۔ وزیر اعظم ہے، وجہ یہ بتائی گئی ہے۔ نواز شریف بھی وزیر اعظم تھے جب یہ الزام لگے تھے۔ جی سونے حیدر بھائی، کل میں نے اسمبلی کے باہر جو گفتگو کی جس کا آپ نے انٹرو بھی دکھایا کہ نیب اور سپریم کورٹ اور عدالتیں ہر کسی کو بلا سکتی ہیں، بلانے کا رائٹ ہے، بلا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن فیاض صاحب آپ تردید کر رہے ہیں وفاقی وزیر انفارمیشن کی سٹیٹمنٹ کو۔ نہیں تردید کی بات نہیں، وہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو جس انداز سے بیان کرنا چاہتے تھے کہ کہاں پہ ایک آفیشل وزٹ، اس آفیشل وزٹ کے باوجود جو ہے وہ 21 لاکھ روپے اپنی جیب سے پے کر دینا کتنی گڈ ول جسچر ہے، کتنا فرق ہے۔ لیکن آپ اس کا کمپیریزن آل زرداری اور آل شریف کی کھربوں ڈالر کی لٹ مار، کک بیک، کمیشنز اور جناب غارت گری کے ساتھ تو نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے، وہ تو نہیں کر سکتے کم از کم۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، سٹینڈرڈ ہے، تبھی نیب والوں نے بلایا، سو بسم اللہ، نیب بلائے گی، عمران خان صاحب انکار نہیں کریں گے۔ اچھا اصل میں یہ جواب دینا چاہیے تھا آپ کی پارٹی کو جو آپ آج دے رہے ہیں، آپ جو آج بات کر رہے ہیں وہ زیادہ مناسب ہے میرے خیال سے۔ ابھی تک ایسی بات ہوئی نہیں ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں پھر کہ بھائی ٹھیک ہے نیب وہاں بھی پکڑی ہے تو صحیح پکڑی، اور اگر یہاں تفتیشی عمل کے بعد پتہ چل جائے گا کہ غلط نہیں ہے اگر خان صاحب تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ منفرد اور میرے خیال سے بہتر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں فیاض صاحب، تو اس بات پر بھی کامنٹ کر دیں، یہ جو شہباز شریف صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ نیب کا معیار رہا ہے کہ پہلے پکڑو پھر دیکھیں گے، اور دوسرے بندے کو 90 دن کے لیے اگر جیل میں رکھ سکتے ہو تو رکھ لو کیونکہ کچھ نہ کچھ اگل دے گا۔ پھر جو پروفیسرز نے باہر آ کے باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کا براہ راست اس سے کوئی تعلق ہے،
لیکن سر کوئی معیار ہوتا ہے, انصاف ہوتے ہوئے نظر بھی آنا تھوڑا بہت ہوتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ جعفری صاحب آپ نا ایک دن طے کر کے دونوں بھائی میرے ساتھ شو کریں, یہ جو آپ کی صاف کمپنی سکینڈل اور آپ کا جناب آشیانہ اقبال سکینڈل, ایک دن پورا ایک شو پورا کریں میرے ساتھ طے کر کے. میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کی اگر کانوں کے نیچے سے دھواں نہ نکلا کہ یہ سعد رفیق جو سائیکل اور موٹر سائیکل پہ سواری کرتے کرتے اور اپنے والد صاحب جو شہید ہوئے تھے ان کے ٹرسٹ کے پیسوں سے پلتے پلتے آج کھرب پتی کیسے بن گئے دونوں بھائی, اور کیسے ان کے مہینے میں 10 جو ہے وہ پرائز بانڈ نکلا کرتے تھے کروڑوں روپے کے, اور کیسے جو ہے وہ آشیانہ اقبال کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی ان کی اپنی جناب ہاؤسنگ سکیم جو ہے نا وہ تو 100% پروان چڑھ گئی, اور آشیانہ اقبال کے جن لوگوں نے پیسے جمع کرائے اور عوام ہتھوں بھی تے پلتھوں بھی, عوام کا پیسہ بھی اور سرکار کا پیسہ بھی کھوتے کھو پڑا ہے, ایک سنگل اینٹ نہیں لگی وہاں پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انہوں نے بدعنوانی نہیں کی, نہ میں کہہ رہا ہوں کہ کی ہے, میرے پاس مواد نہیں ہے, نہ میں نے تفتیش کی ہے, لیکن میں جو آپ سے بادی النظر باتیں سن رہا ہوں سر, وہ جو ڈی جی نیب لاہور تھے نا جن کو شوق چڑھا تھا ٹی وی پہ آنے کا, ان سے کوئی 100 دفعہ بہتر ہے, تو برائے مہربانی یا تو آپ ان کا کام کر لیں یا ان سے کہہ دیں یہ ساری باتیں کر لیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس یہ ساری باتیں نہیں ہیں, انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کہا, انہوں نے there is a face behind the case ٹائپ باتیں کی اور وہ پھر ان کو ٹی وی پہ آنا منع ہو. ویسے یہ بات میں نے سنی ہے کہ چوہان صاحب ہمارے شو پہ جو ہے بڑی مناسب باتیں کرتے ہیں, ہمیشہ اتنی مناسب باتیں نہیں کرتے. ہاں چوہان صاحب, نہیں میں ہمیشہ مناسب کرتا ہوں, یہ نہ کریں آپ بات سنیں میری بات, میں آپ کو بتاتا ہوں. جناب والا ڈی جی نیب جو لاہور تھے نا, اس کو بھی جو آنا پڑا وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک مجبوری تھی. ہوا یہ کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے اور اسپیشلی شہباز شریف صاحب نے جب آن دا فلور آف دا ہاؤس جھوٹ بولنے شروع کیے کہ مجھے خواجہ آصف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا کہا گیا, مجھے یہ کہا گیا, ٹھیک ہے سر, لیکن وہ پھر حسن نواز کی طرح بغیر تیاری کے کیوں ٹی وی پہ آ گئے تھے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں آتے, لیکن کچھ پڑھ لکھ کے آ جاتے سر. مطلب حسن نواز کی طرح مجھے نہیں پتا کس کا گھر ہے, مجھے نہیں پتا کرایہ کدھر سے آتا ہے, میں تو غلطی سے آ گیا ہوں, مطلب یہ تو نہیں کرتے نا وہ ٹی وی پہ. اچھا سنیں نا, وہ جب اس قسم کے جناب انہوں نے بیان دینا شروع کیے تو اب نیب کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو کلیریفائی کریں. ان کے ظلم اور زیادتیاں بیان شروع کر دیں کہ جناب وہاں پہ پتہ نہیں الٹا لٹکایا جاتا ہے, سیدھا لٹکایا جاتا ہے, انڈے نہیں دیے جاتے, آملیٹ نہیں دیے جاتے, ڈبل روٹی نہیں دی جاتی, نہاری پائے نہیں دیے جاتے. مجبوراً پھر 1 2 دفعہ 3 دفعہ ڈی جی نیب کو آنا پڑا اور اس کو کلیریفائی کرنا پڑا کہ جناب والا ایسی چیز نہیں ہے جیسے یہ پولیٹیشین جو کرپٹ پولیٹیشین ہے جو ملزم ہے وہ اس طریقے سے آ کے آن دا فلور آف دا ہاؤس اور میڈیا کے اندر بیان کر رہے ہیں. لیکن صاف پانی سکینڈل, آشیانہ اقبال سکینڈل اور 56 کمپنیوں کے سکینڈل, یہ اور کہاں پہ یار آپ عمران خان صاحب کا ایک آفیشیل وزٹ. چلیں ایک اور کمپیریزن کر لیتے ہیں چوہان صاحب, ایک اور کمپیریزن کر لیتے ہیں. آپ کمپیریزنز کے موڈ میں ہیں تو مجھے یہ بتائیں جس معیار پہ نواز شریف کو نااہل قرار دیا ہے اس جی آئی ٹی کے بعد, آپ کے خیال سے اس معیار پہ آصف علی زرداری کو آج ایم این اے ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب تو تھے پڑھے لکھے چور. اب میں چور کہوں تو اس پہ آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے چور کیوں کہا, کیونکہ اس کو جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ان کو تو کیا پھر کہوں کہ آپ نے پڑھا لکھا کیوں کہا؟ پاکستان کی سپریم نہیں سنیں نا, وہ میں ڈیفائن کرتا ہوں نا. نواز شریف صاحب سرٹیفائیڈ, ویریفائیڈ, پیوریفائیڈ, ریکٹیفائیڈ, سمپلیفائیڈ چور ہیں, کیونکہ آپ کی عدالتیں عظمیٰ ابھی اپیلیں رہتی ہیں سر. بہرحال ٹھیک ہے سر, میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. اچھا ابھی سن لیں نا. اچھا وہ ہے وائٹ کرمنل جو ہے نا وہ چور, وائٹ کالر چور. یہ ہے ڈاکو. انہوں نے پاؤں پہ بم باندھ کے جناب آپ کے وہ انڑ صاحب کا کیس آپ کو پتہ ہے, آپ تو کراچی کے رہنے والے ہیں, آج سے 10-12 سال پہلے انہوں نے جناب پاؤں پہ بم باندھ کے جناب یہ 5-5 کروڑ کے جناب یہ تاوان لیتے رہے ہیں. آپ ذوالفقار مرزا صاحب کا قرآن ہاتھ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ کے انکشافات آپ دکھا دینا پورے پاکستانی قوم کو ایک دفعہ, پھر 4-5-6 سال گزر گئے ہیں دوبارہ تذکیر کے لیے, تو یقین جانا پوری پاکستانی قوم اللہ اللہ کرے گی, توبہ کرے گی. لیکن وہ تو نااہل نہیں ہے, نواز شریف نااہل ہیں, نواز شریف جیل میں ہیں, ایک ٹھنڈے کمرے میں ہیں. صاحب یہ آپ سے سوال کی آڑ میں نہیں, اس کا جواب دینا, وہ تو ٹھنڈے کمرے میں جیل میں ہے نواز شریف. تو ایسا کیوں ہے؟ آپ نے مجھ سے کویسچن یہ پوچھا کہ کیا زرداری صاحب بھی نااہل ہوں گے, تو میں اس کی تمہید باندھ رہا تھا, تو اب سن لے جواب. یہ نہیں پوچھا, یہ پوچھا کیوں نہیں ہے اب تک نااہل, اور جانا چاہیے. سر ہوں گے نا, ایک پروسیس کے تحت جی آئی ٹی کی سبمیشن آئی, اس کے اوپر انہوں نے گلا کیا, سپریم کورٹ نے کہا چلو جی آئی ٹی سے اٹھا کے نیب کے پاس چلے جاؤ. نیب 2 مہینے چلائے گی نا. اب سنیں ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں, آپ دونوں بھائیوں کو یاد ہے کہ جب پہلا پاناما کا فیصلہ آیا تھا تو خواجہ آصف صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب اور دانیال چودھری اور طلال چوئی صاحب
دونوں ہاتھ اٹھا کے اور ایک ٹانگ اٹھا کے لڑیاں ڈالتے ہوئے باہر آئے تھے سپریم کورٹ سے، لیکن 2 مہینے بعد وہی رو رہے تھے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ والا حال تھا جو آج کل مریم اورنگزیب صاحبہ کا ہے۔ لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے سر کہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب وداؤٹ گوئنگ تھرو ٹرائل، وداؤٹ گوئنگ ٹو نیب، پہلے نااہل ہوئے تھے، پھر نیب بھیجا گیا تھا ان کو، پہلے نااہل ہوئے تھے وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے فوراً بعد وہ نااہل ہوئے تھے۔ بناتے وقت آپ لڈو بانٹے جا رہے تھے سر، جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد نہیں لڈو مارے گئے تھے جی، لڈو بانٹے پہلے گئے تھے۔ آپ کی بات میں تھوڑا سا مطلب یہ میں کریکٹ کروں جی، میں بتا دوں، میں ایڈ کر دیتا ہوں جناب والا، 8 وکلا پیش ہوئے تھے اس فیصلے سے پہلے، 8 وکلا کو موقع دیا گیا تھا کہ آپ آ کے اپنی ان کی وکالت کریں، اور نواز شریف صاحب سے لے کے مریم نواز صاحبہ، کیپٹن صفدر صاحب اور حسن نواز صاحب، حسین نواز صاحب، تمام کو موقع دیا گیا تھا کہ کوئی تو آ کے ایک ڈاکومنٹ پیش کر دو، اور پھر ان سے پوچھا گیا تھا جناب والا جو آپ نے کہا تھا، لیکن یہ تو میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب باہر ہیں اور نواز شریف صاحب اندر ہیں، یہ صحیح ہے؟ نہیں یہ بتا دیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ نواز شریف صاحب اندر کیوں ہیں پھر، یا زرداری صاحب باہر کیوں ہیں پھر، یہ مجھے بس بتا دیں۔ نہیں کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پیمانے پہ تو نواز شریف صاحب کو بھی باہر ہونا چاہیے تھا جی۔ ان کا تو سارا ٹرائل ہو گیا نا، نہیں فیض صاحب ٹرائل سے پہلے نااہل ہو گئے تھے نا، ٹرائل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ فیض صاحب دیکھیں آپ سے نااہلی کی بات ہو رہی ہے، سادہ سا سوال ہے، اپنے بیٹے سے 10,000 درہم نہ لینے پر کیونکہ اس بیٹے کی کمپنی ظاہر ہو جاتی، کیونکہ پھر بہت سارے پیسے ظاہر ہو جاتے، کیونکہ منی لانڈرنگ سکیم نظر آ جاتی، سپریم کورٹ نے اپنی دانست میں ٹرائل سے پہلے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا۔ آصف علی زرداری صاحب نے بہت ساری اور چیزوں کے علاوہ 2 گاڑیاں امپورٹ کی، ایک مرے ہوئے آدمی کے نام پر اس کی کسٹمز ڈیوٹی دی، وہ گاڑیاں ڈکلیئر کرتے ہیں میری ہیں۔ فریال تالپور صاحبہ کا ایک بندہ ہے جو غائب ہے، جس کی 5 گھر ہیں، جس کا گھر کا ایڈریس وہ ہے جو فریال تالپور صاحبہ کا اپنے گھر کا ایڈریس ہے، تو وہ لوگ اس وقت ٹرائل سے پہلے نااہل کیوں نہیں؟ آپ کی بات 100% درست ہے، 100%، لیکن ایک بڑی دلچسپ بات آپ نے کی کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لے کر، باپ نے اگر اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے ایک ملازم کی حیثیت سے، میں آپ کے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ اس بیٹے کو کان پکڑا کے لتر مارنے چاہیے کہ جو اپنے باپ کو ملازم رکھے، باپ کو ملازم رکھے۔ چاہے بچے اور آپ اپنے اس بچے کو لتر ماریں گے جو پیسے 8 کروڑ روپے آپ کو پاکستان بھیجتا ہے لنڈن سے، مطلب مجھے بھی ایسا بچہ 81 کروڑ سوری، تو مجھے بھی ایسا بچہ دے دیں، میں کیوں لتر ماروں گا ایسے بچے کو؟ نہیں تو آپ نے کیا سر پہلی بات، اچھا سر ایک بات سمجھ لیں آپ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زرداری صاحب کو نااہل ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جے آئی ٹی صحیح ہے یا غلط ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف اندر ہے وہ معیار سیم کیوں نہیں ہے، بس ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا جے آئی ٹی صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اس پہ میں آپ کی ہاں میں ہاں ملا کے سپریم کورٹ اور نیب دونوں کو جو بڑے باعزت اور میرے لیے قابل احترام ادارے ہیں، میں ان دونوں کو کہوں گا کہ میرے دونوں بھائی عبدالمغیث جعفری صاحب اور حیدر وحید صاحب 100% درست کہہ رہے ہیں۔ نیب کو کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آتے ہیں۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ سینیٹر سعید غنی صاحب جو کہ اب ایک منسٹر ہیں سندھ حکومت میں، انہوں نے انکشاف کیا کہ شاید سندھ حکومت جو ہے وہ پابندی لگا دے پی ٹی آئی یا فیڈرل گورنمنٹ کے ان منسٹرز کے حوالے سے جو آ کے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلے ہم سعید غنی صاحب کا کلپ دیکھیں گے اور پھر چوہان صاحب سے پوچھیں گے کہ کہیں ان کی بات تو نہیں کر رہے تھے۔ جس قسم کے بیانات ان کے وزراء سندھ حکومت کے خلاف، سندھ کے لوگوں کے خلاف دے رہے ہیں، سندھ کے لوگوں میں اشتعال پیدا ہو رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے چیف منسٹر صاحب سے یا حکومت سے، اسمبلی سے گزارش کرنی پڑے کہ ان کے چند بد کلام وزراء کے سندھ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ اگر وفاقی حکومت ای سی ایل پہ نام ڈال سکتی ہے تو صوبائی حکومت کے پاس یہ حق اور اختیار ہے کہ کوئی ایسا شخص جو امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہو، اس میں صوبے پر ہم داخلے پر پابندی لگائیں۔ تو لہٰذا یہ وٹے سٹے کی بات کچھ چوہان صاحب نظر آتی ہے، وہاں پہ مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر اور بلاول بھٹو زرداری چیئر پرسن پیپلز پارٹی کا نام ہٹتا ہے ای سی ایل سے، اور آپ جیسے وزراء پہ اشارہ ہے
کہ آپ لوگوں کو سر ایک ڈومیسٹک ECL پہ ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ انٹری کنٹرول لسٹ آف سندھ پروونس جو ہے اس میں ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ کی سندھ میں آمد جو ہے اس پہ پابندی لگ جائے. چوہان صاحب یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ تو بہت ہی کانفرنٹیشنل یہ سیاست ہے, اور اگر میں ابھی اس کو پوری طرح سنجیدہ نہیں لے رہا, اگر لے رہا ہوتا تو یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوتی میری نظر میں کہ ایک صوبہ اس طرح کی باتیں وفاق کے بارے میں کرے. حیدر بھائی مسئلہ بتاؤں کیا ہے, آل زرداری کا اور زرداری صاحب کے دو مسئلے ہیں. ایک ہے ایان علی اور دوسرا ہے پتلی گلی. ایان علی کے ذریعے سے یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں, اور جب منی لانڈرنگ میں پکڑے جاتے ہیں تو پتلی گلی سے یہ دبئی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے ایان علی بھی جو ہے وہ دبئی بیٹھی ہوئی ہے, اور پتلی گلی جو ہے نا وہ ECL کی وجہ سے بند ہے. اب جب ECL کی وجہ سے پتلی گلی بند ہے تو یہ پریشانی کے عالم میں آج انہوں نے سعید غنی صاحب, میں آج بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھوں گا, اس سندھ کے اندر زرداری صاحب کی سرپرستی میں کچھ ہیں ٹارگٹ کلر, پاکستان کی معیشت کے, پاکستان کے خزانے کے, پاکستان سندھ کے, سندھ کی حکومت کے, سندھ کے اداروں کے, سندھ کی پراپرٹیز کے, اور اپنے جنا زرداری صاحب کے مخالفین کی جو شوگر ملے اور ان کی ملے ہیں نا, ان کے حوالے سے کچھ ہے ٹارگٹ کلر. زرداری صاحب وہ ٹارگٹ کلر نمبر 1 ہے, فریال تالپور صاحبہ ہیں, پھر مظفر ٹپی صاحب ہیں, پھر آپ کے ڈاکٹر عاصم صاحب ہیں, شرجیل میمن ہے. یہ جب ٹارگٹ کلنگ کر کے بہت زیادہ پولرائزیشن کریٹ کر دیتے ہیں نا پاکستان کے میڈیا اور سیاست اور سندھ کے میڈیا اور سیاست میں, پھر اس پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں پین کلر. وہ پین کلر 2 ہیں جو شریف النفس قسم کے, ایک مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں, ایک آپ کے سعید غنی صاحب ہیں. پھر یہ پین کلر کے طور پہ آتے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس پولرائزیشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج سے مطلب لے جائے کم از کم سنیں آج سعید غنی صاحب نے, میں کہتا ہوں آل زرداری اور آصف زرداری صاحب کے کہنے پہ سب سے نیگیٹو کارڈ کھیلا ہے. سب سے نیگیٹو وہ ہے لسانیت کا, صوبائیت کا, عصبیت کا. ایک بات کلیئر کٹ سن لیں, میں سپوکس پرسن آف PTI وفاقی اور سپوکس پرسن آف جناب پنجاب حکومت, سندھ کی عوام جیسی میٹھی عوام, سندھ کی عوام جیسی سچی اور سچی عوام میں کہتا ہوں اس پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اور اردو سپیکنگ لوگ, پڑھے لکھے, سلجھے اور انتہائی کوالیفائڈ, ثقافت سے تعلق رکھنے والے, ادب سے تعلق رکھنے والے, میں پنجابی ہو کر یہ بات اوپن لکھ کہہ رہا ہوں. میرے خیال سے ناجائز ہوگا. سعید غنی صاحب نے نہیں, لیکن ایک سیکنڈ چوہان صاحب اپنی جگہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے سندھ کے عوام میں اشتعال پھیل رہا ہے یہ نہیں کہا. دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے, نہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں اصل میں ٹارگٹ نہیں, چوہان صاحب حدود سندھ ہے تو وہ اس حوالے سے نہیں, بٹ چوہان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکو ہے, چور ہیں, ہم سندھیوں کو تو نہیں کہہ رہے. تو وہ یہ نہیں, لیکن سر یہ ٹارگٹ کلر جس صوبے کو آپ کہہ رہے ہیں وہ صوبے کو چلا رہے ہیں اور آپ کو صوبے میں داخلے کی پابندی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بات اب کہاں جائے گی؟ یہ تو بڑی سنگین بات ہو سکتی ہے. آپ انہیں ٹارگٹ کلر کہہ رہے ہیں, وہ آپ کی آمد کو روک رہے ہیں. نہیں, میں نے آج دن کو آپ کے ٹی وی پہ بھی اور تمام جناب لیڈنگ ٹی وی چینلز میں یہ بھیپر دیا ہے کہ نہ وزیر اعظم پاکستان, نہ کوئی وزیر اعلیٰ, نہ کوئی شخص, کوئی کسی قسم کے کسی فرد کو جو پاکستانی ہے کہیں پہ بھی آنے جانے پہ کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتا. یہ ان کی اندر کی تڑپ ہے. وہ جو 2 مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نا, ایان علی اور پتلی گلی, یہ منی لانڈرنگ اور منی لانڈرنگ پکڑے جانے پہ باہر بھاگ جانا. سر یہ آپ اتنے لقب دے رہے ہیں اور کافی دلچسپ لقب دے رہے ہیں, یہ ٹارگٹ کلر اور پین کلر. سر آپ کو اپنے حوالے سے کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ آپ پین کلر والا رول تو نہیں پلے کرتے. آپ کی یہ جو رپورٹرز کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہے کم از کم. نہیں, وہ ڈومیسٹک ایک ایشو تھا, سارٹ آؤٹ ہو گیا. اصل مسئلہ یہ ہے, میں اپنا بتا دوں, میری تصاویر جلائی گئیں جاتی عمرہ کے باہر. جی کل اور پرسوں جناب نون لیگ کی قیادت کی شے پہ جناب نون لیگ کے MPAs نے اور ورکرز نے. میرا فخر ہے کہ فیاض الحسن چوہان اس ملک کو اور دماغ کو لوٹنے والے سیاستدانوں کے خلاف ننگی تلوار ہے. یہ میرا فخر ہے, اس پہ مجھے فخر ہے, کیونکہ میں ہر اس فرد کا جس نے پاکستان کے خلاف, جس پاکستان کے لیے میرے اباء و اجداد نے اور ہزاروں لاکھوں خاندانوں کے اباء و اجداد نے قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا ہے, جو اس ملک کو لوٹے گا, جو اس ملک کے ساتھ معاشی معاشرتی غداری کرے گا, فیاض الحسن چوہان اس کے لیے ننگی تلوار ہے. مجھے تو اس پہ فخر ہے. میں تو کہوں گا اس کو جہاں آپ پورا محاذ ہر جگہ کھولتے نظر آ رہے ہیں, یعنی کہ سندھ میں بھی, یعنی کہ PML نون کے ساتھ بھی, یہ جو سارے, اور آپ اچکزئی صاحب کا بھی نام لیا, فضل الرحمان صاحب کا, اسفندیار ولی صاحب کا, تو سر یہ اسٹریٹیجکلی جب آپ سارے سیاستدانوں کو اپنے خلاف کریں گے, یہ نہیں کہ وہ کوئی ابھی آپ سے محبت کرتے ہیں, لیکن when they have less to lose,
اور پھر آل اور نتھنگ گیم ان کے لیے اگر ہو جائے گی تو پھر آگے سیاست میں آپ نے گورننس اور پرفارم بھی تو کرنا ہے نا. اس ماحول میں کیا گورننس مشکل نہیں ہو جائے گی؟ آپ مجھے ایک چیز بتائیں, میں اور آپ مولا علی کو بھی ماننے والے ہیں اور شہید کربلا کو بھی ماننے والے ہیں. میرا تو کم از کم ایک نعرہ ہے جیو علی کی طرح, شہید و حسین کی طرح, اور یہی نعرہ ہر سچے اور پکے مسلمان کا ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو مینڈیٹ جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم نے جو ہے نا کیوں دیا ہے کہ جن لوگوں نے 70 سال اور خصوصاً پچھلے 40 سال اور خصوصاً پچھلے 10 سالوں میں اس ملک کو لوٹا سر, لیکن ڈالر کو بھی 140-50 پہ پہنچانے کا مینڈیٹ نہیں ہے, وہ بھی تو دیکھنا ہے نا آپ نے کہ کام بھی تو آگے کرنا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی تو نہیں کریٹ کرنی. سر وہ اللہ پاک کے کرم سے پچھلے 4.5 مہینوں میں جس انتھک محنت سے, جس ویجیلنس جناب طریقے سے عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر کی حیثیت میں اس پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے, پاکستان کا خزانہ کم ہونے کے حوالے سے کردار ادا کیا, وہ قابل تعریف ہے. ہم کسی اور نہیں سر, آپ ہی کے لیے ہوگا قابل تعریف, باقی سب لوگوں کے لیے شاید نہیں ہے. ان کو انیکسپیرینسڈ کہہ رہے ہیں, غیر تجربہ کار کہہ رہے ہیں آپ کے سیٹ اپ کو, لیکن بہرحال لوگ کبھی اور بات کر لیں گے. ابھی آپ سر آپ مذہبی حوالے دیتے ہوئے نہیں سر ٹھیک ہے کر لیں گے, مذہبی حوالے دیتے ہوئے آپ سنیں جعفری صاحب ایک منٹ, جس کی کرپشن کی دم پہ پاؤں رکھو نا وہ کہتا ہے جی خزانہ خالی, عمران خان نااہل. فیاض الدین چوہان صاحب آپ ایک پوزیشن لے رہے ہیں جو اپنی پارٹی سے تھوڑی سی منفرد بھی ہے. آپ مطلب مذہبی حوالے دیتے ہوئے بھی یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ شفافیت اس حوالے سے اور بدعنوانی کے خلاف جو ہے وہ ایک کلیئر پوزیشن ہونی چاہیے, اور پاکستان کو لوٹا گیا ہے. تو سر آپ کی پارٹی میں جو لوگ ہیں جو جن سے الگ ہو جانا چاہیے تھا, خان صاحب نے وعدہ کیا تھا, جنہوں نے اپنے مالیوں اور ڈرائیوروں کے نام پر اپنے ہی کمپنی کے شیئرز حصص خریدے تھے, جس کو ایس ای سی پی انسائیڈر ٹریڈنگ کہہ چکی ہے, جو کہ عام زبان میں چوری کہتے ہیں, اس کا کیا خیال ہے؟ جعفری صاحب میں آپ کو ایک بڑی کلیئر بات کروں گا اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کروں گا. جس جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے نے یہ بات کی ہے, پہلا پولیٹیشین ہے پاکستان کی ہسٹری میں جس نے اسی ایس سی سی پی کو 52 کروڑ روپیہ جو وہ انسائیڈ ٹریڈنگ کا واپس بھی کیا. وہ پہلا جو ہے وہ پولیٹیشین ہے کہ جس کو نااہل قرار دیا گیا. ایک سنگل ورڈ اس نے نیب کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف یا سپریم کورٹ کے خلاف نہیں بولا. میں کہتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جہانگیر ترین صاحب کو. چوری پکڑی گئی تو انہوں نے سارے پیسے واپس کر دیے. اور کہاں پہ آل شریف کا سنیں, کہاں پہ آل شریف کا جسچر کہ سارے 3 سالوں سے جنا مجھے کیوں نکالا سے لے کے آپ نے شطرنج کھیلی ہے کبھی؟ ججوں کو آپ نے شطرنج کھیلی ہے کبھی؟ یہ بڑا فرق ہے. اگر میں آپ سے یہ سودا کر لوں کہ آپ کا گھوڑا جائے اور میری ملکہ اور بادشاہ جائے تو یہ کیا برا سودا ہوگا آپ کے لیے؟ ظاہر ہے نواز شریف وہاں نااہل ہو گئے تو جہانگیر ترین کی قربانی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں یہاں شاطر کون ہے؟ نا نواز شریف صاحب کون سے آسمان سے اترے ہوئے ہیں جی, مجھے یہ بتائیں. لیکن وہ بڑے لیڈر تو تھے نا, جہانگیر خان ترین بڑا لیڈر تھا یا نواز شریف بڑے لیڈر تھے؟ نواز شریف صاحب نے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہمیشہ پاکستان کی لٹیا ڈبوئی ہے, ناک کٹوائی ہے. ابھی سر ان میرٹس پہ نہیں جا رہے, میرے کہنے کا مطلب تھا کہ نون کو زیادہ نقصان ہوا یہ ساری نااہلی اور 62-63 سے, لہٰذا آپ کا کہنا ہے اور مسز اوباما کو اوباما کہہ دیا. چائنا کے سامنے بیٹھے ہائی لیول کے ڈیلیگیشن میں, ٹھیک ہے لیکن ان کی نااہلی کی بات کر رہے ہیں جناب, وہ نااہل آدمی جی. ٹھیک ہے فیاض صاحب, لیکن آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین پاکستان کا واحد چور ہے جس کی جب چوری پکڑی گئی تو سارے پیسے واپس کر دیے اور پھر پکڑے جانے کے اوپر کسی کی برائی بھی نہیں کی. آپ یہ معیار سیٹ کر رہے ہیں اپنے کیونکہ وہ کیا برائی کرتے, وہاں سے فائدہ زیادہ ہوا تھا, برائی کیوں کرتے وہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ٹیکنیکل بنیادوں پر سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ چور ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ. سنے تو صحیح نا بھائی, آپ سن تو لینا. جو میں چیز ڈیفائن کر رہا ہوں کہ انسائیڈ ٹریڈنگ کے 52 کروڑ روپیہ انہوں نے تو 4 آنے ابھی تک واپس نہیں کیے. بھائی بند ہو جاتا شوگر مل اگر واپس نہیں کرتے, جیل ہو جاتی انہیں اگر واپس نہیں کرتے, ملک سے بھاگنا پڑتا اگر واپس نہیں کرتے. آگے سیاست کرنی تھی, آپ کا سیکریٹری جنرل بننا تھا. 52 کروڑ روپے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے پاس اپنا جہاز ہے, اس کے اندر ایک عدد وزیر اعظم گھوما کرتے ہیں. جہانگیر صاحب کا کیوں نہیں ہیلی کاپٹر یوز کیا؟ یہ حکومت کا کرنے کی کیا ضرورت؟ 52 کروڑ روپے دے دیے تھے انہوں نے, پاس فیول کے پیسے نہیں. میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب, آل زرداری اور آل شریف کی 3 سالوں میں اتنی ذلت و رسوائی ہوئی ہے لیکن ایک پینی واپس دینے کو تیار نہیں ہے. زرداری صاحب کی جو مٹی پلیت ہو رہی ہے, ایک پینی واپس کرنے کو تیار نہیں ہے.
لیکن قربان جاؤں اور خراج تحسین پیش کروں جہانگیر ترین صاحب کو کہ انہوں نے فوری طور پہ انسائیڈ ٹریڈنگ اس کیس سے پہلے ہی واپس کر چکے تھے. وہ باقی تو اپنا جرم نہیں مان رہے, انہوں نے مان لیا تھا, یہ آپ کہنے کہہ سکتے. چوہان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر, اور میرے خیال سے یہ پاکستان کی تلخی ہے کہ ہمارے جو ہیں جنہوں نے خرد برد کی ہے انہوں نے کم از کم پیسے تو واپس کر دیے. یہ معیار ہے اور شاید یہ بہتر معیار ہے, کیونکہ زرداری صاحب نے تو مانا ہی نہیں ہے اور نواز شریف صاحب نے بھی مانا نہیں ہے, حالانکہ ہمارے کورٹس نے نواز شریف صاحب کے اوپر کم از کم حکم صادر فرما دیا. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوں. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم نے دیکھا کہ ایک طرف پی ٹی آئی جہاں دھمکی دے رہی ہے کہ وہ پٹیشن فائل کر سکتی ہے جہاں پہ آصف علی زرداری صاحب کو نااہل قرار دیا جائے, وہاں پہ اس کا جواب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں سندھ سے آ رہا ہے, اور سندھ حکومت کے وزیر سعید غنی صاحب کا کہنا ہے کہ انتشار پھیلانے والے جو فیڈرل گورنمنٹ کے یا پی ٹی آئی کے وزراء ہیں, جس میں ہو سکتا ہے ان کا اشارہ جو ہے فواد چودھری صاحب, چوہان صاحب, دیگر وزراء کی طرف ہو, ان کی سندھ آمد پہ پابندی کی انہوں نے بات کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک سنجیدہ بات تو ہے, لیکن اگر ایکچولی یہ ہو جاتا ہے تو اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فیڈرل منسٹرز کی آمد جو ہے وہ پروونس میں روک دیں. یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے کہ آپ سارے صوبوں میں جا سکیں. خان صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے پہلے بھی. جی, اور الطاف حسین صاحب کو کچھ کہہ دیا تھا خان تو اب دیکھیں, لیکن بات یہ ہے نہیں, لیکن یہ اس کا پس منظر میں کیا ہے. 174 ناموں کو ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر ریکمنڈیشن آئی, سپریم کورٹ کے سامنے وہ رپورٹ پیش ہوئی اور لیک بھی ہوئی, میڈیا کو بھی ملی. اس کے اندر ریکمنڈیشن آئی کہ 174 ناموں کو ای سی ایل پہ ڈال دیا جائے, جس میں 172, جس میں سے ایک مراد علی شاہ صاحب سٹنگ سی ایم کا نام بھی تھا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو چیئرمین پی وی پی کا نام بھی تھا. سپریم کورٹ نے اورلی ڈائریکشنز دیتے ہوئے یہ اپنی انہیپینس کا اظہار کیا, اپنی ناخوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ شاید یہ ان کا اختیار نہیں ہے, ان کے ثوابدید نہیں ہے ایسا کریں. لیکن پھر بھی منسٹری آف انٹیریئر نے یہ سارے نام جو ہیں 172 کے 72 ای سی ایل پہ ڈال دی, جس کے بعد اگلی ڈیٹ جب لگی اس والے کیس کی اور جب وہ نیب جانے لگا تو سپریم کورٹ نے تنبیہ کی اس منسٹری آف انٹیریئر کو اور کہا کہ آپ یہ وفاقی حکومت کے پاس لے کے جائیں اور اس فیصلے کو کی نظر ثانی کریں. نتیجہ یہ نکلا اس نظر ثانی کا کہ وفاقی حکومت نے وہ نام نہیں ہٹائے. اس لیے اب سعید غنی صاحب یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مراد علی شاہ صاحب سٹنگ سی ایم, جن کو بادی النظر ہمارے چیف جسٹس صاحب نے معصوم سمجھتا ہوں کہ وہ مناسبت تو واقعی ای سی ایل کے ایشو کے ساتھ ہے, کیونکہ پابندی کی بات ہے اور ٹریول اور موومنٹ کی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوور آل ایک پولیٹیکل بیٹل ہے جس میں لیگل بیٹلز بھی شامل ہوں گی, اور یہ جو سیاست ہے اس میں بڑا عنصر اس چیز کا ہے کہ آگے زرداری صاحب اور فریال صاحبہ کی خاص کر رکنیت اور اہلیت کے ایشوز آ سکتے ہیں میرے خیال سے, اور ان کی بیل اور ان کی آزادی اور ان کی آئینی حقوق ہیں, ان کی بات آگے ہو سکتی ہے. اگر وفاقی حکومت نے جو چیف جسٹس صاحب نے اندھیا دیا تھا اس کو آپ کے خیال میں وفاقی کابینہ نے اس طرح کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کیونکہ وہ ابھی تھوڑا سا ٹائم گین کر رہے ہیں, شاید وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو چیف صاحب جو ہے وہ شاید میرے خیال سے اس لیے نہیں کیا, اس لیے آج 11 جنوری ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اور وہ کہہ رہے ہیں تحریری پہلے فیصلہ آ جائے, تو تحریری فیصلہ جب آئے گا جب ہم کر دیں گے تاکہ کلیئرٹی ہو. جب فیصلہ آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے. نہیں, وہ انہیں کرنا تو پڑے گا, لیکن نہیں, تحریری فیصلے میں اگر حکم ہوگا تو کرنا پڑے گا. اگر تحریری فیصلے میں یہ ہوگا کہ آپ تو نہیں کرنا, خیال کیجئے, دیکھیے کیا کر رہے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ورڈ کس طرح چیز ہوتی ہے, تو وہ اپنی جگہ دیکھیں. ہم بھی وکیل ہمیشہ تحریری فیصلے کا انتظار ضرور کرتے ہیں تاکہ کلیئرلی انٹرپریٹ کر سکیں کہ کورٹ کیا ہے. لیکن اگر یہ 2 مہینے پہلے ہوا ہوتا سب کچھ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا ہوتا, اور یہ جو ہاتھ ہلا رہے ہیں یہ ملک سے باہر جاتے ہوئے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, یہ بالکل ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, شاید یہ بات درست ہے, لیکن میں ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال سے یہ جو سندھ حکومت کا ریاکشن ہے وہ صرف ای سی ایل کے ایشو پہ نہیں ہے, کہ ایک اوور آل جو وہ محسوس کر رہے ہیں کہ آگے جو چیزیں ہو سکتی ہیں جو جنم لے سکتی ہیں مزید نیب کے ریفرنسز کی وجہ سے, یا اس دوران کے نیب ریفرنسز فائل ہوتی ہیں, اس میں ڈسکوالیفیکیشن کا بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر کل کو نواز شریف صاحب کے پیمانے پہ ان کو جج کیا جاتا ہے, سپریم کورٹ جج کرتا ہے, ٹھیک ہے 2-3 اور بھی فیصلے دیکھنے کے ہیں, خواجہ آصف صاحب کا بھی ہے, شیخ رشید صاحب کا بھی ہے, نواز شریف صاحب کے پیمانے پہ اگر تو ہم یہ 2-4 باتیں بھی جے آئی ٹی کی لے لی جائیں, جو تفتیشی رپورٹ ہے, یہ حتمی سچ نہیں ہے ابھی, یہ ثابت نہیں ہوا ہے ابھی, جواب دینے کا بھی حق ہونا چاہیے. لیکن اگر ان میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, فار ایگزامپل ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر
किसी रिपोर्ट में, तफ्तीशी रिपोर्ट में लिखा हो कि मोइज़ जाफरी साहब आपका न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट आपके नाम पे है, आपने डिक्लेयर नहीं किया, ये देखें आपकी डिक्लेरेशन, तो आपसे ये सवाल किया जा सकता है आपके नाम पे है, आपने डिक्लेयर किया है नहीं किया, ये दोनों वेरीफाइबल चीज़ें हैं। तो इस तरह का कोई भी नुक्ता हो सकता है, मुझे नहीं पता। नाअहली एक हकीकत बन सकती है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से डायरेक्ट 184(3) में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, ECP का इंतज़ार नहीं हुआ, नैब के ट्रायल का इंतज़ार नहीं हुआ। अगर यही कहानी फिर दोहराई जाती है, मुझे नहीं पता दोहराई जाएगी, तो ये एक इशू है। ये बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पे प्रेशर फील कर रही है सिंध PPP और PPP। तो एक प्रेशर है और उस प्रेशर के जवाब में वो ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप हम पे हाथ डालोगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकती है, हम एक सूबा संभालते हैं, हमारा एक मैंडेट है, हमारा एक एथनिक मैंडेट भी है, तो ये स्टेक्स रेज कर रहे हैं मेरे ख्याल से, देयर अपिंग द एंटी हियर। लेकिन ये सारी वही चीज़ है ना कि ज़रदारी साहब ने खबरदार होशियार की स्पीच की, देखने के लिए कि इफ एनीवन विल बाइट, जब उनके ऊपर हीट बढ़ना शुरू हुई, फिर एकदम से पार्लियामान में आके मैं इतने साल का हूँ, आप उतने साल के हैं, सब बुढ़े हो गए, आओ मिल के साथ चलें। हाँ। फिर ज़रदारी साहब ने फिर से ये स्पीच वो की। बात अगर आगे बढ़ जाती तो शायद ये दिन नहीं आता, लेकिन वो नहीं, नो वन बिट ना, किसी ने हाथ नहीं मिला। ज़रदारी साहब क्योंकि जब आगे बढ़े तो उनका हाथ लेने वाले कोई नहीं थे, और जब पीछे हुए तो अब बैक्स टू द वॉल नजर आ रही है, अगर नजर आ रही है। देखें, ये एक चीज़ है जो नहीं हो सकती, यहाँ पे ईंट से ईंट नहीं बजने वाली। वो उस तरह की स्पीच अगर इन्होंने कर दी ना तो फिर नहीं, लेकिन अगर कोई मौका है वहीद साहब वो स्पीच करने का नहीं है, तो ये नहीं है अगर नहीं, क्योंकि अगर ये ईंट से ईंट वाली स्पीच हो गई तो फिर आपको मैं बता दूं, मेरा तज्जिया ये है, मुझे नहीं पता, अगर पाकिस्तान की मैं हिस्ट्री देखूं तो ईंट से ईंट जिनके बजाने की बात होती है उनकी नहीं बजने वाली। नहीं, ठीक है, लेकिन ज़रदारी साहब अगर बैक टू द वॉल हो जाएं तो उनको इस बात की फिक्र होगी कि PPP क्या अफोर्ड कर सकती है। मेरे ख्याल से उनको ये फिक्र जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बात PPP की नहीं है। जब तो गलती पे थे, उनको कोई फायदा नहीं हुआ वो स्पीच करके, नुकसान पे नुकसान हुआ है। JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है, @हैदरी10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल एक बार फिर आगे।